بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، لیکن گرم خانوں سے باہر آ جانے والے کھانوں کی تیز خوشبو بتدریج پورے جہاز میں پھیل چکی تھی۔ عملے کو اصل حقیقت کا علم نہیں ہو سکا تھا، لیکن شاید کپتان نے اوزی کے پہلے ڈوز کے نتائج برآمد ہونے تک کھانے کی سروس معطل کرا دی تھی۔ میں نے بے چینی کے ساتھ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو ان دونوں کو گئے بمشکل 3 منٹ گزرے تھے۔ وقت کی رفتار گویا ایک جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ لمحات تھے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت تک صحیح صورتحال کا علم منظور، جابر خان اور ریاض کے علاوہ عملے کے کسی فرد کو نہیں تھا۔ کپتان سے اگر منظور نے بات کی تھی تو اس کو بھی اس صف میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ عملے کے بقیہ اراکین نے اپنے تجربے کی بنا پر کسی خرابی کا اندازہ لگا لیا تھا، لیکن بقیہ مسافر پورے قصے سے یکسر لا علم تھے۔ ان کی فرمائشوں، چہل پہل اور باتھ رومز کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ حسب معمول جاری تھا۔ میرے قریب سے گزرنے والوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں اس وقت ایک ایئر گارڈ کی کڑی اور مسلح تحویل میں تھا۔ غزالہ اور سلطان شاہ کو یقیناً معلوم تھا کہ جہاز میں ایک خطرناک دہشت گرد موجود تھا جو کسی بھی وقت جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن وہ دونوں بھی اس بارے میں میری انسدادی کوششوں کی نوعیت سے بالکل بے خبر تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی پیچھے آ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ میں کن حالات سے دوچار تھا۔ ایک اعتبار سے ان کی وہ احتیاط درست ہی تھی کہ جہاز کے عملے میں موجود کسی بھی فرد کو میرے ساتھیوں کا خیال نہیں آ سکا تھا۔ پھر اچانک ہی طیارے کے پیجنگ سسٹم پر ایک بھاری مردانہ آواز گونجنے لگی۔ اس کے تعارفی فکروں سے پتہ چلا کہ وہ جہاز کا کپتان تھا۔ وہ مسافروں کو ہدایت کر رہا تھا کہ پرواز کے غیر متوقع طور پر ناہموار ہونے کے خطرے کے پیش نظر تمام مسافر اپنی اپنی یا قریب ترین خالی نشستوں پر بیٹھ کر اپنے حفاظتی بیلٹ باندھ لیں اور اگلے اعلان تک جہاز کی راہداریوں میں نقل و حرکت سے گریز کریں۔ مسافروں کا شکریہ ادا کر کے وہ آواز معدوم ہوئی تو میں دل ہی دل میں جہاز کے عملے کی ہوشیاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مشتبہ شخص کی کسی متوقع مزاحمت سے نمٹنے کے لیے راہداریوں وغیرہ کا صاف رہنا ضروری تھا۔ کھانے کی ٹرالیوں کی گردش کے التوا کے بعد وہ اعلان بہت برمحل بلکہ ضروری تھا، جس کے نتیجے میں مسافروں نے فوری طور پر اپنے کپتان کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دھات کے بکلوں کی کھٹا کھٹ کے بعد طیارے کی فضا میں کافی حد تک خاموشی پھیل گئی اور جیٹ انجنوں کی گونج کا صوتی تسلسل نمایاں ہو گیا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ بے یقینی کے خوف اور سنسنی نے میرے اعصاب پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا۔ طیارہ کسی بھی موسمی جھٹکے سے دوچار ہوئے بغیر بدستور سبک رفتاری کے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ آخر ایک بار پھر طیارے کے کپتان کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات، آپ کے جہاز کا کپتان ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ایک مسافر کی طبیعت کچھ بگڑ گئی ہے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت سے دوچار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ایئر لائن کے ایک ماہر بھی سفر کر رہے ہیں جو پوری تندہی کے ساتھ بیمار مسافر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پورے اطمینان سے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں۔ تاہم ہنگامی ضرورت کے پیش نظر آخری 2 قطاروں کے مسافروں سے التماس ہے کہ وہ عملے کی مدد سے اگلے حصے کی خالی نشستوں پر منتقل ہو جائیں تاکہ مریض کو جہاز کے پچھلے حصے میں منتقل کر کے یکسوئی سے اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ہم اس ایمرجنسی میں آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں اور کسی بھی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ شکریہ۔ اردو کے بعد وہی اعلان انگریزی میں دہرایا جانے لگا۔ اس وقت میرا دل پوری قوت کے ساتھ کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ ترپاٹھی کو جہاز کے پچھلے حصے میں لانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، جن کا مطلب تھا کہ منظور نے جامع تلاشی کے نتیجے میں اس کے قبضے سے کوئی مہلک ہتھیار یا دوسرا تخریبی مواد برآمد کر لیا تھا اور میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ کپتان نے دانشمندی کے ساتھ اس متوقع ہائی جیکر کو ایک مریض کا روپ دے کر صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے مریض کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر کے بجائے ایئر لائن کے ماہر کا ذکر کر کے جھوٹ بولنے سے بھی گریز کیا تھا، کیونکہ منظور اپنے پیشے کے اعتبار سے واقعی ایک ماہر ایئر گارڈ تھا۔ اس نے نہایت سکون اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس خوفناک ہنگامی صورتحال کا انسداد کیا تھا۔ جہاز کے عملے کے اراکین پچھلی نشستوں کے مسافروں کو آگے کی خالی نشستوں پر منتقل ہونے میں مدد دے رہے تھے۔ مسافروں میں شروع ہونے والی دبی دبی سرگوشیوں نے ایک گونج کی صورت اختیار کر لی تھی، جس نے عارضی طور پر جہاز کے انجنوں کے شور کو بھی دبا لیا تھا۔ چند منٹ کے بعد بے ہوش ملزم کو سبک سے اسٹریچر پر ڈال کر پچھلے حصے لے آیا گیا۔ اس کے پورے بدن پر کمبل ڈال دیا گیا تھا۔ جہاز کے عملے کے تصرف میں موجود درمیانی 4 نشستوں کے دستے اوپر اٹھا کر اس حصے کو بستر کی صورت دے دی گئی اور پھر گنجے
سر اور سفید داڑھی والے ترپاٹھی کو اسٹریچر سے اس عارضی بستر پر لڑکا دیا گیا۔ منظور کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اور شاپنگ بیگ موجود تھا، شاید وہ دونوں چیزیں ترپاٹھی کی ہی ملکیت تھی اور میں ان کے بارے میں متجسس تھا۔ وہ منتقلی مکمل ہوتے ہی کچن کے پردے سرکا دیے گئے اور کھانے کی ٹرالیاں راہداری میں نکل آئیں۔ جہاز کے اگلے حصے میں بھی پھرتی کے ساتھ اسی عمل کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ مسافروں کا ذہن بے ہوش ترپاٹھی کی طرف سے ہٹانے اور انہیں ان کی اپنی نشستوں پر مصروف رکھنے کے لیے وہ ایک بہترین حکمت عملی تھی۔ مجھے مان لینا پڑا کہ اس جہاز کے عملے کے اراکین کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی بہترین صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ منظور نے اوپر کے ایک مکفل خانے سے المونیم کی مضبوط ہتھکڑیاں وغیرہ نکال کر جابر خان کی مدد سے ترپاٹھی کے ہاتھ میں اس کی پشت پر کر کے ان میں ہتھکڑیاں لگائیں، پھر اس کے پیروں میں بھی المونیم کی بیڑیاں ڈال کر اس کے پورے بدن کو اچھی طرح کمبلوں سے ڈھانک دیا تاکہ کوئی اور ان زیورات کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے یہاں لائے جانے کا مطلب ہے کہ یہ مسلح تھا۔ موقع پاتے ہی میں نے منظور کو چھیڑا۔ منظور نے اپنی جیب سے ایک مہیب ریوالور نکال کر جابر خان کی طرف بڑھا دیا اور بولا۔ اس کی جیب سے اشاریہ 3-2 کا یہ بھرا ہوا ریوالور برآمد ہوا تھا اور ایک قلم نما پستول بھی تھا اور اس کا دستی سامان۔ جابر خان نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ اسے اب دیکھنا ہوگا، منظور نے بریف کیس اور شاپنگ بیگ ترپاٹھی کے بدن پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اس پستول ہی کی بنا پر اس کا کھانا خراب کیا جا سکتا ہے۔ دوران پرواز دوسرے مسافروں کے تحفظ کے لیے ہم نیک نیتی کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تو اس باز پرس نہیں ہو سکتی۔ آخری فکرے اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہے تھے اور اس میں سب سے زیادہ زور نیک نیتی پر تھا۔ ترپاٹھی کے بریف کیس میں دیگر سامان کے علاوہ 3 خطرناک اشیاء بھی موجود تھی۔ ان میں سگریٹ کیس کی شکل کا ایک پلاسٹک بم تھا، دوسرا خنجر جیسی دوہری اور تیز دھار والا چاقو تھا جس کا پھل 3 انچ لمبا تھا۔ اس چاقو کا پھل بٹن دبانے پر لکڑی کے وزنی خول سے باہر اچھل کر باہر آتا تھا، اور تیسری ایک بڑی شیشی تھی جس میں کسی شفاف سیال میں ہلکے بادامی رنگ کے چند بے ہنگم ڈلے پڑے ہوئے تھے۔ پہلے وہ دونوں اس شیشی کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے مگر ان کی آنکھوں سے شبہات جھلک رہے تھے۔ پھر منظور نے شیشی کا ڈھکن کھول کر اسے سونگا تو وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا اور اس نے شیشی دوبارہ بند کر دی۔ مٹی کا تیل ہے، اس نے جابر خان کو آگاہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی بے ضرر چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ سوڈیم، وہ آہستگی سے بولا۔ اصل خطرناک چیز یہی ہے۔ مٹی کا تیل اسے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ واقعی کوئی بہت تجربے کار اور گاگ دہشت گرد معلوم ہوتا ہے، لیکن سوڈیم تو لوہے، تانبے اور سونے کی طرح ایک قدرتی دھات ہوتی ہے۔ میں نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ ہاں، لیکن یہ دنیا کی واحد دھات ہے جو فضا کے عام درجہ حرارت پر آکسیجن ملتے ہی تیزی سے جل اٹھتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے آکسیجن سے بچانے کے لیے مٹی کے تیل میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ شیشی ٹوٹتے ہی سوڈیم آگ پکڑ لیتا اور پورے کاکپٹ کو جلا کر خاکستر کر سکتا تھا، لیکن یہ سب چیزیں سیکیورٹی سے کیسے بچ گئیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ غیر روایتی ہتھیاروں کے معاملے میں چوک ہو ہی جاتی ہے۔ پلاسٹک بم میں دھات نہیں ہوتی۔ ایکس رے مشین پر اسے سگریٹ کیس سمجھ لیا گیا ہوگا۔ چاقو کو بھی قلم تراش کہہ کر چھوڑا جا سکتا ہے اور سوڈیم کو تو کوئی بہت تجربہ کار شخص ہی پہچان سکتا ہے۔ چلاک مجرم جدید ترین آلات کو عام طور پر اپنے تجربے سے ہی مات دیتے ہیں، اسی وجہ سے آلات پر 100% انحصار نہیں کیا جاتا۔ منظور کا رویہ دوستانہ ہو چلا تھا، لیکن 2 عدد پستول تو پکڑے جا سکتے تھے۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی آفیسر اناڑی یا نا تجربے کار ہو تو پین پسٹل سے عموماً دھوکہ کھا جاتا ہے، البتہ بڑے ریوالور کا مسئلہ خطرناک ہے۔ اسے کسی کی ملی بھگت کے بغیر اندر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ غنیمت ہے کہ تمہاری نشاندہی کی وجہ سے ہم کوئی بڑی واردات رونما ہونے سے پہلے اسے پکڑ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے قبضے سے جو ساز و سامان برآمد ہوا ہے، اس کی بنا پر یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ ہائی جیکنگ کے ارادے سے اس جہاز پر سوار ہوا تھا۔ اب کراچی ایئرپورٹ پر تمہارے بیان کے بعد ہم اسے بری طرح اپنے چنگل میں جکڑ لیں گے۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں اپنی پیشہ ورانہ مجبوریوں کی وجہ سے اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے پس پردہ ہی رہنے دو۔ میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی ہوگا کہ ہمیں اس مسافر پر کیوں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ اپنے شبہات کی بنا پر بھی تم کارروائی کر سکتے ہو، بلکہ یہ تمہارے لیے زیادہ اعزاز کی بات ہوگی۔ پھر ترپاٹھی کے پاسپورٹ کی ورق گردانی کی باری آئی تو پتہ چلا کہ اس کا پورا نام PL ترپاٹھی تھا۔ پیشے کے خانے میں اسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظاہر کیا گیا تھا۔ مستقل پتہ بنگلور کا تھا۔ اس کے بھارتی پاسپورٹ پر بہت زیادہ
غیر ملکی ویزے نہیں تھے، وہ صرف 3 بار ہانگ کانگ آیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے پاسپورٹ پر پاکستان میں 3 ماہ قیام کا نیا ویزا لگا ہوا تھا۔ غالباً PIA کی کراچی جانے والی کسی بھی پرواز کا ٹکٹ خریدنے کی ضرورت کے پیش نظر اس نے وہ ویزا لگوا لیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ہانگ کانگ سے پاکستانی ویزا جاری نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے ترپاٹھی نے اپنی ضرورت کے پیش نظر جعلی ویزا لگوایا تھا، جو مہروں کے مطابق نئی دہلی کے پاکستانی سفارتخانے سے 15 دن پہلے جاری کیا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے سامنے آنے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ پاکستان میں متعین بہت سے بھارتی سفارتکار انڈین سیکرٹ سروس کے ایجنٹ تھے اور اس کے تخریبی منصوبوں کو پروان چڑھانے کے لیے یورپ، پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ میں سرگرم عمل تھے۔ ملا سرکار کے ذریعے بلیک کیٹس کا نام سامنے آیا تھا، جو انڈین سیکرٹ سروس کا دہشت گردی کا شعبہ تھا، اور پھر ویرا سے معلوم ہوا کہ شری مان سنگھ انڈین سیکرٹ سروس کے ریسرچ اینڈ اینالیسز ونگ یا را کے لیے کام کر رہا تھا۔ ان کے شعبوں کے نام کچھ بھی رہے ہوں، وہ لوگ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شی جیسی رسوائے ضمانت تنظیم سے مدد لینے سے بھی گریز نہیں کر رہے تھے۔ میری اور ویرا کی دوستی کی وجہ سے ان کے کئی منصوبے بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ ملا سرکار اور شانتی سے لے کر شری مان سنگھ تک ان کے متعدد بہترین کارکن ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے، اس لیے میں ان کا اہم ترین ہدف بن کر رہ گیا تھا۔ جب وہ غزالہ کو اغوا کر کے بھی مجھے زیر نہ کر سکے تو اب ان کے کارندے ترپاٹھی نے پورے جہاز کو ہائی جیک کر کے مجھے بھارت لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی یا میری خوش بختی کہ اس بار بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی۔ میرے معاملے میں وہ لوگ جتنی بار اپنے زخموں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے تھے، اتنی ہی بار انہیں نئے زخموں کو چاٹنا پڑتا تھا۔ کراچی میں قائم بھارتی قونصلیٹ کے ذریعے غزالہ کو بھارت لے جائے جانے میں شری مان سنگھ نے کلیدی کردار ادا کیا تھا اور اسے نہایت بے رحمی کے ساتھ فضا سے سمندر کی خونی موجوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دوسرا نام ترپاٹھی کا تھا، جو غزالہ کو مس ترپاٹھی کے نام سے اپنے ہمراہ لے کر نئی دہلی سے ہانگ کانگ پہنچا تھا۔ ہانگ کانگ اور پھر مکاؤ میں ڈان کے ساتھ الجھنے کی وجہ سے ہم لوگ ترپاٹھی کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے تھے، لیکن اس کی شامت نے اسے گھیر گار کر ہمارا ہم سفر بننے پر مجبور کر دیا تھا اور اب وہ ہمارے سامنے بے بس پڑا ہوا تھا۔ یہ ایئر سیکورٹی کی تاریخ کا شاید پہلا واقعہ ہے کہ کسی مسافر کی نشاندہی پر کوئی فضائی قزاق واردات کے ارتکاب سے پہلے پکڑا گیا ہو۔ پوری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد منظور نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہیں اس پر کیسے شبہ ہوا۔ شبہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے پورا یقین تھا، کیونکہ میں اس دہشت گرد کو اس حلیے میں پہچانتا ہوں جو اس کی پاسپورٹ پر لگی ہوئی تصویر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس واردات کے لیے ترپاٹھی نے اپنے حلیے میں نمایاں تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، پھر بھی وہ میری نگاہوں سے نہیں بچ سکا۔ اس کے حلیے کی تبدیلی سے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے، اور تمہارے بیان کے مطابق یہ انڈین سیکرٹ سروس کا تربیت یافتہ دہشت گرد ہے۔ یہ حقیقت ہر شعبے سے بالا تر ہے، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی ٹٹولنے والی نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی پاکستان کے کسی خفیہ ادارے سے تعلق رکھتے ہو، آرمی، نیوی یا ایئر فورس؟ میرا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اپنی سہولت کے لیے تم مجھے ایک فرد شناس پاکستانی سمجھ سکتے ہو، پھر تمہاری خفیہ شناخت کو کس خانے میں فٹ کیا جائے گا وہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ خفیہ ہے، اسے خفیہ ہی رہنے دو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اجازت ہو تو میں اپنی نشست پر واپس چلا جاؤں؟ یہاں میرا کام شاید ختم ہو چکا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، میرے ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تم چاہو تو میں تمہارے لیے یہی کھانا منگوائے دیتا ہوں، وہ جو کچھ چاہو گے وہ مل جائے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے نہایت تپاک کے ساتھ ہاتھ ملا کر مجھے رخصت کر دیا۔ پھر ریاض اور جابر خان نے بھی ممنونیت سے لبریز انداز میں مجھے الوداع کہا اور میں اپنی سیٹ کی طرف چل دیا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ PL ترپاٹھی کو غزالہ نے ہی شناخت کیا تھا، لیکن اس کے بعد کے تمام اندازے میرے اپنے تھے جو پوری طرح درست ثابت ہوئے تھے۔ اس تجربے سے گزرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ فضا میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے مسافروں کے لیے کسی بھی حادثے کا تصور کس قدر وحشت ناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ تو غنیمت تھا کہ عملے کے گنے چنے ارکان کے علاوہ دوسروں کو اس قضیے کی بنک بھی نہیں ملی تھی، ورنہ جہاز میں وہ کوہرام برپا ہوتا کہ اس پر قابو پانا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ مسافروں کے ذہنوں پر پہلی دہشت جہاز کی تباہی کی ہوتی، جس کے نتیجے میں کسی ایک فرد کا بھی بچنا محال ہوتا۔ اتنی بلندی پر
پر حادثہ ہو تو نہ صرف لاشوں کے اعضاء چیتڑوں کی صورت میں بکھر جاتے ہیں بلکہ جل کر کوئلہ بھی ہو جاتے ہیں، اور حادثہ ٹال جائے تو ہائی جیکروں کی بالادستی کے نتیجے میں مسافروں کو قید، بے یقینی اور بھوک پیاس کی جن ہولناک اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا مبہم سا تصور ہر فضائی مسافر کے لاشعور میں موجود رہتا ہے، جو کوئی منفی امکان پیدا ہوتے ہی لرزہ خیز آسیب کا روپ دار لیتا ہے۔ میری پیش بینی کی بنا پر اس پرواز کے مسافر ان وحشت ناک تجربات سے صاف بچ نکلے تھے۔ میں اپنی نشست پر پہنچا تو غزالہ کے ساتھ سلطان شاہ بھی میری طرف سے پریشان تھا۔ جہاز میں ہونے والی کارروائیوں سے انہوں نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ ترپاٹھی کے ستارے گردش میں آ گئے تھے، لیکن میری طویل ہوتی ہوئی غیر حاضری ان کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہے تم صحیح سلامت واپس لوٹ آئے، غزالہ نے مجھے دیکھتے ہی ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم بھی کسی چکر میں نہ پھنس گئے ہو۔ اس گنجے کا کیا بنا؟ وہ خواب آور دوا کے زیر اثر بے ہوش ہے، احتیاطاً اسے بے بس بھی کر دیا گیا ہے۔ اب کراچی میں حکام کی باضابطہ قید میں پہنچنے سے پہلے اسے ہوش میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اسے کسی مزاحمت کے بغیر کیسے قابو میں کر لیا گیا؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ایئر گارڈ کو اپنا ہم نوا بنانے میں تھوڑی سی دقت پیش آئی، اس سے آگے تمام کام بہت سرعت اور آسانی کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ اسے کسی مشروب میں خواب اور دوا ملا کر دی گئی تھی۔ کسی مسافر کی نیم بے ہوشی کا اعلان سنتے ہی مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ ترپاٹھی ہوگا۔ سلطان شاہ نے فخریہ لہجے میں کہا، ہمارا ہانگ کانگ کا مشن دراصل اب مکمل ہوا ہے۔ جہاز کے عقبی حصے میں ایئر گارڈز کے ساتھ میری موجودگی کی وجہ سے جہاز کے عملے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان واقعات میں میرا کوئی اہم کردار تھا، اس لیے ہم تینوں کو نہایت اہتمام کے ساتھ کھانا دیا گیا، لیکن کسی بھی ایئر ہوسٹس نے اس بارے میں کوئی سوال کرنے کی حماقت نہیں کی۔ صورتحال پوری طرح قابو میں کی جا چکی تھی، اس لیے کھانے کے دوران میں ہی اگلے حصے سے جہاز کا کپتان نمودار ہوا اور ہلکی سی خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے بڑھتا چلا گیا۔ کھانے کے آخری مرحلے پر جب کافی چائے اور کافی کا دور چل رہا تھا تو اس کی واپسی ہوئی۔ اسٹیورڈ ریاض اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، وہ دونوں ہی میرے پاس رک گئے۔ پھر کپتان نے میری سیٹ کی پشتگاہ پر ہاتھ رکھ کر میرے قریب جھکتے ہوئے میری مزاج پرسی کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ چند منٹ تک گول مول فکروں میں میری فرض شناسی اور کارکردگی کی تعریفیں کرتا رہا اور آخر کار مجھے کاکپٹ میں آنے کی دعوت دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ غزالہ اور سلطان شاہ کے ذہنوں میں متعدد سوالات مچل رہے تھے۔ میں چائے نوشی کے دوران میں مزے لے لے کر ان کے سوالات کے جواب دیتا رہا، لیکن میرے ذہن میں آنے والے واقعات کا خاکہ مرتب ہو رہا تھا۔ یہ امر لازمی تھا کہ ہمارے طیارے کا کپتان کراچی کے کنٹرول ٹاور کی حدود میں داخل ہوتے ہی انہیں پوری صورتحال سے باخبر کر دیتا، اور جب طیارہ لینڈنگ کے بعد رکتا تو رن وے پر ترپاٹھی کے استقبال کے لیے اعلیٰ حکام سمیت پولیس اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی بھاری نفری موجود تھی۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ترپاٹھی کو شاید اس علاقے کی پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اصل میں ISI یا انٹر سروسز انٹیلیجنس کا کیس تھا۔ وہی لوگ ترپاٹھی کی زبان سے سچ اگلوا سکتے تھے۔ وہ ایک بار ISI کی تحویل میں چلا جاتا تو اس امر کا بھی کوئی امکان تھا کہ کسی مرحلے پر اسپیشل ٹاسک فورس والوں کو بھی شریک کر لیا جاتا، کیونکہ غیر سرکاری طور پر وہ لوگ ملا سرکار اور شری مان سنگھ کے معاملات میں پوری طرح ملوث رہے تھے۔ دشمن کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسے ایسی جگہ مارا جائے جہاں پانی بھی نہ ملے، مگر ہمارے بھارتی حریفوں کے اس معاملے میں یہ محاورہ بالکل غلط ثابت ہو رہا تھا۔ دریائے سندھ میں اباسین نامی جہاز سے کی جانے والی منظم اور تباہ کن کارروائیوں کے نتیجے میں ملا سرکار نے اپنی سپیڈ بوٹ سکھر کے پل کے ایک ستون کی سنگلاخ بنیاد سے ٹکرا دی تھی، اور اس کی لاش کے چیتڑے دریائے سندھ کے ستھرے اور میٹھے پانی میں دور تک بکھر گئے تھے۔ پھر شری مان سنگھ کا وقت پورا ہوا تو اسے بحیرہ عرب کا نمکین اور بھاری پانی نصیب ہوا، جو انسانی لاشوں کو زیادہ دیر تک اپنے سینے میں چھپائے رکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ترپاٹھی کا مدفن کہاں قرار پاتا تھا۔ میری دانست میں تو وہ کسی گٹر یا گندے جوہر ہی کا مستحق تھا۔ جب ہمارا جہاز بھارتی علاقے پر سے گزر رہا تھا تو میں کپتان کی دعوت کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ایئر ہوسٹس کے ساتھ جہاز کے کاکپٹ میں جا پہنچا۔ نیچے سے اوپر تک سینکڑوں روشن ڈائل اور متحرک سوئیاں نہایت مرعوب کن انداز میں جہاز کے انجنوں اور دیگر حصوں کی کارکردگی ظاہر کر رہی تھی۔ اس پیچیدہ نظام میں کپتان اور اس کا معاون مشینی روبوٹس کی طرح نظر آ رہے تھے۔ کپتان نے اپنا ہیڈ فون اتار کر بڑی گرمجوشی کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا، لیکن اس حساس اور گنجلک کاکپٹ کے لوازم دیکھتے
ہی مجھ پر وحشت سوار ہونے لگی تھی۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ اگر میں نے بے دھیانی میں کسی غلط بٹن یا لیور کو چھیڑ دیا تو جہاز پر کوئی آفت بھی نازل ہو سکتی تھی۔ میں کپتان سے مختصر سی گفتگو کر کے فوراً ہی واپس لوٹ آیا۔ باقیہ سفر کسی ہنگامے کے بغیر نہایت سکون سے گزر گیا۔ کھانے کے برتن سمیٹے جانے کے بعد جہاز کی اندرونی روشنیاں دھیمی کر دی گئی تھیں اور بیشتر مسافر سستانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ تمباکو نوشی کے عادی مسافر دل کھول کر دھواں اڑا رہے تھے اور جہاز کا عملہ مسافروں سے فردن ڈیوٹی فری خریداری کے بارے میں فرمائش نوٹ کر رہا تھا تاکہ ڈیوٹی فری سیل کا آغاز ہو تو ٹرالیوں میں مطلوبہ سامان وافر مقدار میں موجود ہو اور خریدار انتظار کیے بغیر اپنی پسند کی اشیاء لے سکیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں وقت گزرتا رہا اور پھر جہاز میں کراچی پہنچنے کا خوشگوار اعلان گونجنے لگا۔ فلیٹ کی چابی میرے پاس موجود تھی، لیکن ہضمی قفل کھولنے کے بعد بھی دروازے نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی تو غزالہ منہ بنا کر بولی، معلوم ہوتا ہے کہ ویرا خانم اندر استراحت فرما رہی ہیں۔ میں نے زینوں میں لگے ہوئے بلب کی مدھم روشنی میں اسے گورا اور آہستہ سے کہا، اس کے سامنے ایسی کوئی جلی کٹی بات نہ کرنا۔ تم اس کی تنگ دلی کا خمیازہ 2 بار بھگت چکی ہو۔ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تم دونوں کے درمیان تیسری بار بھی تلخیاں جنم لیں۔ میں نے اس سے کوئی شکوہ نہ کیا تو وہ میرے غیر فطری رد عمل سے چونک جائے گی۔ اسے تھوڑی بہت خوراک تو دینی ہی ہوگی، البتہ میں کوشش کروں گی کہ زیادہ بدمزگی کی صورتحال رونما نہ ہو۔ بس یہی میں چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنے وسیع تر مفادات کے لیے اب بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بنا کر رکھنے میں ہم فائدے میں رہیں گے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، پھر ڈور بیل کے بٹن پر ہولے سے انگلی رکھ کر ہٹا لی۔ فلیٹ کی محدود فضا میں گھنٹی کی آواز گونجی۔ چند ثانیوں تک اندر سکوت چھایا رہا، پھر قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی ویرا کی خوابناک آواز میں استفسار سنائی دیا۔ کون ہے؟ وہ اردو میں پوچھ رہی تھی۔ پردیس سے تمہارے دوست آئے ہیں، دروازہ کھولو، میں نے جواب دیا۔ بولٹ گرنے کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے، اس لیے ویرا کے بدن پر شب خوابی کا لباس نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال قدرے بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا خداداد حسن کچھ زیادہ ہی نکھرا نظر آ رہا تھا۔ اوہ، تو تم واقعی وہاں سے نکل بھاگنے پر تلے بیٹھے تھے؟ اس نے ہم تینوں کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے حیرت سے کہا۔ مجھے تمہاری اتنی جلد واپسی کی امید نہیں تھی۔ لمبی کہانی ہے، میں نے اس سے ہاتھ ملا کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں سے نکلنے میں ذرا بھی تاخیر کرتے تو ڈان ہمیں کولو میں پلوا سکتا تھا۔ اس کا مزاج گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا ہو جاتا ہے۔ میرے پیچھے غزالہ فلیٹ میں داخل ہوئی تو ویرا نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ غزالہ کا رویہ نیم دلانا تھا، اس نے کسی جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ پیر تو بالکل ہی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ غزالہ کی سرد موہری کو محسوس کرتے ہوئے ویرا نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھ سے کچھ ناراض معلوم ہوتی ہو تو کیا مجھے تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر ٹوسٹ ناچنا شروع کر دینا چاہیے؟ غزالہ کا لہجہ خشک تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے تمہاری آزادی کی بھرپور کوشش کر کے اپنی جذباتی غلطی کا ازالہ کر دیا ہے۔ ویرا نے اسے جھنجھوڑ کر سلطان شاہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور فلیٹ کا دروازہ دوبارہ بلٹ کر دیا۔ ڈینی کا بھی یہی خیال ہے۔ ان دونوں کے سمجھانے پر میں نے اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ کسی بھی انسان کا دل مشین کے پردے کی طرح نہیں ہوتا جسے حسب خواہش کسی محلول میں دھو کر صاف ستھرا کیا جا سکے۔ تم پر نگاہ پڑتے ہی میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ خیر، اب اسے بھولنے کی کوشش کرو، میں نے غزالہ کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ویرا اپنی بری عادتوں سے مجبور ہے، ورنہ یہ دل کی اتنی بری نہیں ہے۔ اس کی کوششیں نہ ہوتی تو اس بار تمہیں نئی دہلی والوں کے چنگل سے رہائی نہیں مل سکتی تھی، اور پھر ڈان جیسا خونخوار آدمی تمہارے لیے میدان میں اتر آیا تھا۔ ہم چاروں ہی ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ ویرا نے اپنی آمد کے بعد فلیٹ کے ہر حصے کو صاف ستھرا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، کیونکہ فرنیچر کے ساتھ قالین بھی خوب چمک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شریمان سنگھ تمہیں دہلی پہنچا دے گا۔ ویرا اپنے رویے پر نادم اور شرمسار نظر آ رہی تھی، لیکن تم غور کرو تو اس کے حرامی پن میں بھی اچھائی کی ایک صورت پنہاں تھی۔ یہ واقعات رونما نہ ہوئے ہوتے تو شاید ابھی تک تم دونوں کی شادی کی نوبت نہ آئی ہوتی۔ ایسی زبردست ڈان جیسا آدمی ہی کر سکتا تھا۔ ہم چاروں ہی بیک آواز ہنس پڑے اور وہ موضوع وہیں ختم ہو گیا۔ ویرا کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ ہم تینوں بھی ایک طویل دن گزارنے کے باوجود زیادہ تکان محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ڈان کے پھندے سے بچ کر کراچی پہنچنے کی خوشی نے ہر منفی پہلو کو ذہن سے محو کر دیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ طویل فضائی سفر کا جیٹ ٹگ بھی ہمیں پریشان
پریشان نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے ہانگ کانگ کے معمولات کے مطابق صبح کے 4 بجنے والے تھے، لیکن اپنے گھر میں موجودگی کی طمانینت نے وقت کا وہ فرق بھی مٹا دیا تھا۔ غزالہ چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی اور ویرا نے متجسس انداز میں مکاؤ اور ڈان کے بارے میں سوالات کی یلغار کر دی، اور میں پوری احتیاط کے ساتھ اس کے سوالات کے جواب دینے لگا۔ جب ہانگ کانگ سے میں نے آخری مرتبہ ویرا سے فون پر بات کی تھی تو مافیا کا کوئی حوالہ دیے بغیر نیشی کاؤ کے قتل کا ذکر کر دیا تھا، مگر ویرا نیشی کاؤ کے بارے میں بہت زیادہ باخبر تھی۔ اس نے نیشی کاؤ کا نام سنتے ہی شکاگو اور مافیا کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس وقت تک ڈان کا فون نہیں آیا تھا اور ہمیں ہانگ کانگ میں کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں ویرا سے کوئی بات کرنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ ڈان کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم تھے۔ بظاہر وہ دونوں ہی شی کے وفادار تھے اور ڈان وقتی طور پر ویرا سے ناراض ضرور تھا، لیکن کسی بھی وقت ان دونوں میں رابطہ ہو سکتا تھا۔ ڈان کے پاس ہمارے اس فلیٹ کا فون نمبر موجود تھا اور عین ممکن تھا کہ ہانگ کانگ میں البرٹ کم کے قتل اور وہاں سے ہمارے فرار کی خبر پاتے ہی ڈان کا پارا چڑھ جاتا اور وہ غضبناک ہو کر ویرا سے رابطے کے لیے فون کر کے اسے گھیر لیتا۔ اگر ہم ان واقعات کو چھپا لیتے اور ڈان کی کہانی ویرا کے لیے سنسنی خیز انکشافات پر مبنی ثابت ہوتی تو ہمارے اور ویرا کے درمیان سنگین بدگمانیاں پیدا ہو سکتی تھی۔ اس خطرے کو ٹالنے کی بہترین صورت یہی تھی کہ ڈان کا شکایتی فون آنے سے پہلے ہم خود ہی ویرا کو ان تمام واقعات سے آگاہ کر دیتے جو ویرا سے فون پر بات ہونے کے بعد ہانگ کانگ میں رونما ہوئے تھے، لیکن پورا سچ ہمارے اقبالی بیان کے مترادف ہوتا۔ اس وقت تک ویرا کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں اپنی ناگزیر مجبوریوں کی وجہ سے مافیا والوں سے مفاہمت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ مافیا والے آج خود مجھے شی سے تحفظ فراہم کر رہے تھے تاکہ میرا دل جیت کر کسی مرحلے پر مجھے اپنا ساتھی بنا سکیں۔ اب اگر اسے سچ ہی بتایا جاتا تو وہ فطری طور پر یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ اگر نیشی کاؤ کے قتل میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا تو ڈان کی زبان سے اٹلی سے آنے والوں کا ذکر سن کر ہم حواس باختہ کیوں ہو گئے تھے، اور وہ بھی اس حد تک کہ ہانگ کانگ سے نکل بھاگنے کے لیے ہم نے ڈان کے ایک قابل اعتماد کارکن کو مار ڈالا تھا۔ گفتگو میں ایک ایسے نازک موڑ پر آ چکی تھی کہ وہاں سے بات بگڑ بھی سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچنے کا وقت حاصل کرنے کے لیے اسکاچ کی طلب کا بہانہ کیا اور بوتل لانے کے لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا رہی ہوں اور تم نے پھر اپنی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ مجھے کیبنٹ میں مصروف دیکھ کر غزالہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، راستے پر ہماری عقل پر پردے پڑے رہے۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اب ہم ڈان کی مرضی کے خلاف ہانگ کانگ سے فرار اور البرٹ کم کے قتل کے بارے میں ویرا کو کیا بتائیں گے؟ اسی سوچ بچار کے لیے میں نے اسکاچ کا بہانہ کیا ہے، ورنہ مجھے اس کی ذرا بھی خواہش نہیں تھی۔ تم غزالہ دانت پیس کر رہ گئی۔ یہ مسئلہ واقعی سنگین ہے، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہیں شراب کی کوئی خواہش نہ ہو، یہ بات ناقابل یقین ہے۔ تمہارا بس چلے تو سوتے ہوئے بھی سائفن سے گھونٹ گھونٹ پیتے رہو۔ دیکھتی ہوں کہ یہ پینے کے بعد تمہاری کھوپڑی کیا گل کھلاتی ہے۔ تم بلا وجہ برہم ہو رہی ہو، میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ میں اتنا بدنیت نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے بلیک لیبل کی کھلی ہوئی بوتل، سوڈے کی بوتل، آئس پاٹ، سائفن اور 2 گلاس سنبھالے اور غزالہ کے مزید احتجاج سے پہلے ہی تیزی کے ساتھ کچن سے نکل گیا۔ یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ مجھے دیکھتے ہی ویرا نے حیرت سے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ معدے میں ذرا سی گرمی ہو تو کھوپڑی نرم ہو جاتی ہے اور کھل کر نیند آتی ہے۔ میں نے جلدی 2 گلاس تیار کرتے ہوئے کہا، اب تم غزالہ کے ساتھ نہ مل جانا، یہ دراصل PIA سے سفر کا نتیجہ ہے۔ سلطان شاہ نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، بینکاک سے یہاں تک طویل پرواز میں مسلسل فاقے کے بعد یہ ہونا لازمی ہے، اور پھر سفر بھی خاصا تہلکہ خیز رہا کیونکہ شری ترپاٹھی بھی اسی جہاز میں ہمارے ہم سفر تھے۔ سلطان شاہ کی اس بے وقت کی راگنی پر میرا خون کھول اٹھا۔ ترپاٹھی کا نام لے کر اس نے ویرا کو بری طرح چونکا دیا تھا، اس لیے میں نے غصیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ترپاٹھی کی دہشت ابھی تک تمہارے سر پر سوار ہے۔ اول فول بکنے سے بہتر ہے کہ منہ میں تھرمامیٹر لے کر 15 منٹ کے لیے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ تاکہ دماغ کی طرف بھی کچھ تازہ خون پہنچ سکے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔